نزہۃ المجالس میں ایک بصیرت افروز حکایت بیان فرمائی ہے جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے جوش و جذبہ میں بیداری آ جائے گی۔ ایک شخص ایک عورت کے عشق میں گم ہو گیا، محبت میں ایسا اندھا ہو گیا کہ شب و روز اس کے فراق میں بے چین رہنے لگا۔ آخرکار ہمت و جرات کر کے محبت نامہ اس کے نام ارسال کر دیا جس میں اس نے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا۔ وہ خاتون اس خط کو پڑھ کر کے لرز اٹھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ عورت بے حیا نہ تھی، وہ اپنی عزت کا خاص خیال رکھتی تھی اور شادی شدہ بھی تھی۔ چونکہ اس کا شوہر کوئی عام انسان نہ تھا، آوارہ نہیں تھا، گلی کوچوں میں لفنگوں کی طرح پھرنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کا شوہر ایک عالم دین تھا، ایک پیشوا تھا، ایک رہبر تھا۔ اپنے شوہر کے حقوق کو وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شوہر کی نافرمانی کرنے سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ نیک بیوی آئے ہوئے خط کو اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ تھا، دونوں ایک دوسرے سے خوش تھے اور ان دونوں کی ازواجی زندگی بھی اچھے ماحول میں گزر رہی تھی۔ حسن اتفاق کہ اس کا شوہر ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا۔ اب لو لیٹر پہنچتا ہے بیوی کے پاس اور بیوی اس لو لیٹر کو اٹھا کر کے اپنے شوہر کو دے دیتی ہے جو مسجد کا امام تھا۔ شوہر نے بیوی سے کہا، تم جواب میں یہ کہو کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات ہمیں منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ عجیب قسم کا شخص ہے کہ اپنی بیوی کو ہی کہہ رہا ہے کہ شرط کے ساتھ میں اس کی شرط کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے متواتر 40 روز باجماعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ وہ عاشق مرتا کیا نہ کرتا، اس نے شرط منظور کر لی اور پابندی سے نماز باجماعت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ دن گزرتا گیا اور نماز کی برکت سے اس کے دل کی گندگی دور ہوتی گئی۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ چنانچہ اس نے پھر یہ پیغام بھیجا کہ محترمہ، نماز کی برکت نے میرے اندر انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ اب میرے دل میں تیری اور دنیا کی محبت باقی نہ رہی، بلکہ اب میرے دل میں صرف اللہ کی محبت جلوہ گر ہے۔ اللہ کی محبت موجیں مار رہی ہے۔ اب میں اپنی بد نیتی سے توبہ کرتا ہوں اور خدا کے واسطے تم بھی مجھے معاف کر دو۔ جب اس خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو مسرت میں جھوم کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ مولا اور بندہ میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔